نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 15۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا کہ حدیث نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ اب اس ذکر کی مزید فضیلت اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا۔ کس کو یاد کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا یعنی غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا فضیلت ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی مرنے سے پہلے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس نے اپنی بیماری میں یہ پڑھا اور فوت ہو گیا تو اسے دوزخ کی آگ نہیں کھائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 73 شاخیں ہیں، یعنی 73 برانچز ہیں۔ سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور سب سے بلند، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اس کلمہ کی اتنی زیادہ فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ اس کلمے کی فضیلت کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کلمے کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کے 2 حصے، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ سب جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا۔ جھوٹے معبود کون ہوتے ہیں؟ جھوٹے معبود یعنی اللہ کے علاوہ لوگ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہوتے ہیں، جیسے بتوں کی عبادت کرنا، آگ کی عبادت کرنا، سورج یا پتھر کی عبادت کرنا، یہ سب باطل خدا ہیں، جھوٹے خدا ہیں، فالس گاڈ ہیں۔ اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے الا اللہ، اور اس کے معنی ہے کہ اللہ ہی کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا۔ یعنی جب ہم الا اللہ کہتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی صرف سچا معبود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری عبادات صرف ایک اللہ ہی کے لیے کریں گے، صرف اللہ کے لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قربانی کریں گے، صرف اللہ ہی سے دعائیں مانگیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کو ماننا، یعنی دل سے اس کلمے کو ماننا، زبان سے اس کو کہنا اور عمل اس کے مطابق کرنا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کو الہ تو مانتا ہو، یعنی معبود تو مانتا ہو، لیکن نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، نافرمانی کے کام کرے۔ جب زبان سے اللہ تعالیٰ کو الہ مانا ہے تو لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگی بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ آپ مجھے کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور، آج میں جو قصہ سناؤں گی وہ ہے بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی تو اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے وہ
مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جن صحابہ نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے وہ بہت مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے ہر طرح کا ظلم برداشت کیا، اس میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے تو اس وقت وہ غلام تھے اور ان کا جو مالک تھا وہ تھا امیہ بن خلف۔ اسلام قبول کرنے پہ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کو پہاڑوں میں گھماتے پھرتے۔ امیہ بھی ان کو باندھ دیا کرتا اور مارتا اور بھوکا اور پیاسا رکھتا، یہاں تک کہ دوپہر کی سخت گرمی میں فرش پر لٹا کر بھاری پتھر بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پہ رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ تم کفر کا کلمہ بولو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ نہ مانو اور یوں ہی مر جاؤ۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ صرف احد احد کہا کرتے، یعنی ایک ایک، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے، یعنی وہ کیا کر رہے تھے؟ تمام باطل خداؤں کا انکار کر رہے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب امیہ بن خلف یوں ہی بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دے رہا تھا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ لیا، انہوں نے امیہ کو رقم دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اس کلمے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی، لیکن اس کے باوجود اس کلمے کو نہیں چھوڑا، اس لیے یہ کلمہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جب بھی فارغ بیٹھے ہوں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ The superior word is لا الہ الا اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔